بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت زبردست وظیفہ ہے رزق کے خزانوں کو کھولنے کے لیے، اور رزق کی بارش اور رزق کے تمام مسائل اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ اس طرح رزق اللہ جل شانہ اتنا دے گا کہ انسان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح تمام حاجات ضروریات اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ دوستو، یہ جو وظیفہ ہے یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جل شانہ ان کو جنت فردوس جنت عطا فرمائے، اللہ جل شانہ ان کو اعلیٰ مکان دے دے جنت میں، تو ان سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ شیخ الحدیث اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زبردست وظیفہ ہے، مجربات میں سے ہے، اور فرمایا یہ وہ وظیفہ ہے جو اپنے خاص مریدوں کو اور خاص لوگوں کو بتاتے تھے، اور فرمایا کہ جو بھی کوئی حاجت لے کر آ جاتا تھا کہ حضرت دعا کرے، حاجت کے بارے میں کوئی وظیفہ فرمائے، تو وہ یہی وظیفہ فرماتے تھے۔ اور اس طرح جو رزق کے مسئلہ کے لیے آتا کہ رزق کی تنگی ہے، اور جو اس لیے آتا تھا کہ کوئی کاروبار نہیں ہے، بے روزگاری ہے، نوکری نہیں ہے، پریشانی ہے، کوئی گھریلو پریشانی کے لیے آتا تھا کہ گھریلو پریشانی ہے، تو اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے تمام پریشانی دور فرمائیں گے۔ دوستو دیکھو، اللہ جل شانہ پر یقین ہونا چاہیے، اور اللہ جل شانہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ جو بھی بندہ وظیفہ کرے یقین کے ساتھ کرے، پابندی کے ساتھ کرے، اس طرح دوام کے ساتھ کرے اور مسلسل کرے، اور نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ جل شانہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ اعمال کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان سے بارش برسایا، صحابی آیا، باغ دیکھا، باغ سوکھ چکا، خشک ہو چکا۔ غلام سے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ غلام نے عرض کیا حضرت بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نفل پڑھو، نفل پڑھی یا بارش، اللہ جل شانہ نے بارش برسایا، اور صرف جس نے نفل پڑھی تھی، جس صحابی نے، اس کے باغ پر بارش برسی۔ غلام ادھر ادھر گیا، کہیں ایک قطرہ بھی نہیں اترا آسمان سے۔ تو دیکھو، بارش کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے وہ مردہ اور وہ سوکھا ہوا باغ کو اللہ جل شانہ نے تر تازہ کر دیا۔ اس طرح اعمال کے ذریعے سے اللہ جل شانہ انسان کے ضروریات حاجات وہاں سے پورا فرماتے ہیں، وہاں سے کہ جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو، لیکن پابندی ہو۔ دوستو، کون سا وظیفہ ہے؟ یہ بہت آسان وظیفہ ہے۔ فجر کے نماز کے بعد ایک بار سورۃ یاسین پڑھیں۔ سورۃ یاسین کے بارے میں تو فضیلت سنا ہے کہ جس نے پڑھ لیا اس کے تمام ضروریات حاجات پورے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے۔ اور پھر 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر 3 دفعہ چاروں قل پڑھیں۔ 3 دفعہ چاروں قل ہے، یا قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، وقل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد دعا مانگے، جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، جو پریشانی ہے، جو ٹینشن ہے، اس کے بارے میں اللہ جل شانہ سے خوب دعا مانگے۔ پھر سنیں دوستو، ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں، اور سورہ فاتحہ 3 دفعہ، آیت الکرسی 3 دفعہ، 3 دفعہ سورہ قل، اور 3 دفعہ درود شریف۔ دوستو، اس وظیفے کو خود کریں، آگے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ والسلام۔